اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صلوات پڑھیں۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں تھی اور آج ہی اس کا 11واں درس ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ معاشروں کے اندر بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ جو معاشرے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، ہلاکت یعنی نابودی کی طرف لے جاتی ہیں، اور معاشرہ ارتقا پیدا نہیں کر پاتا، معاشرہ پیش رفت نہیں کرتا، در حالانکہ سارے لوگ اس معاشرے میں رہنے والے زندہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ سارے کام انجام دیتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی انہیں غفلت میں رکھتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ زندہ ہیں، حالانکہ معاشرتی زندگی اس کو نہیں کہتے۔ معاشرتی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں جس میں معاشرے میں پائے جانے والے جتنے بھی اصول اور ضوابط ہیں ان کی رعایت کی جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ لہٰذا یہ کہ سورہ حجرات اسی حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تاکہ معاشرے میں پائی جانے والی بنیادی اور اساسی اور اصلی بیماریوں کی طرف اشارہ کرے، تاکہ معاشرہ ان کے اوپر عمل کرے اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی، اس کی معلومات میں نہیں ہوتی کہ یہ چیز بیماری ہے، اور جب انسان کو یہ چیز پتہ نہ ہو کہ یہ چیز بیماری ہے یا یہ چیز آلودگی ہے اور یہ چیز مانع ہے اس کی پیش رفت میں، تو پھر اس کے لیے کوئی چارہ جوئی بھی نہیں کرتا اور اس کے حل کے لیے قیام نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا، پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، طبیب کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ اسے اپنی بیماری کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے اور وہ آلودہ ہے۔ لہٰذا سورہ حجرات نے ان بیماریوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور ان میں سے اساسی ترین بیماری یہ ہے کہ آپ اپنے رہبر، اپنے ہادی اور رہنما کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ ہے وہ بہتر نہ ہو، غیر مؤدب ہو، مؤدبانہ نہ ہو۔ یہ ایک بیماری ہے جس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ غافل ہیں کہ کس طرح سے رہبر کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ کی ان کے سامنے نشست ہونی چاہیے، بات کا سلیقہ کس طرح سے ہونا چاہیے، جب وہ آپ کی محفل میں ہوں تو آپ کو کن عادات کی رعایت کرنی چاہیے۔ ان میں سے بہت ساری چیزوں کی طرف ہم نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور کل ہم نے جس آیت کی تلاوت کی اور جس گفتگو کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور آپ کے لیے بیان کیا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے اس خبر کو قبول نہ کریں اور اس خبر کو نشر نہ کریں،
اور اس کے سلسلے میں، اس خبر کے سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھائے جب تک کہ اس کی صحیح طور پہ تحقیق نہ ہو جائے، ورنہ یہ چیز معاشرے میں اختلاف کا سبب بنتی ہے، اور یہ چیز جو ہے ممکن ہے کہ معاشرے میں رہنے والے افراد سے ایک ایسا گناہ ان سے سرزد ہو جائے کہ جس کا ازالہ بھی نہ ہو سکے، اور پھر بعد میں وہ اس بات پہ پشیمان ہوں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ مکمل طور سے جو ہے وہ تحقیق کی جائے اور پھر بات کو اچھی طرح سے پرکھا جائے، اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ اور ایک چیز جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دباؤ میں نہ لایا جائے۔ جو ہادی ہیں امت اکٹھی نہ ہو جائے کہ وہ ایک طرف ہو اور ان کا رہبر اور ان کا ہادی جو ہے وہ ایک طرف ہو، اور پھر وہ کسی دباؤ میں آ کے اور وہ کسی فشار میں آ کے جو ہے وہ امت کے مطابق جو ہے وہ بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائے یا اسے مجبور کیا جائے، تو یہ قدم اٹھانا نہیں چاہیے، ورنہ اس سے جو ہے وہ امت ارتقاء اور پیش رفت نہیں کر سکتی بلکہ نابودی کی طرف چلی جاتی ہے۔ آج جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی خبر آتی ہے تو اس میں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ آپ کے درمیان جو ہے وہ رہبر موجود ہے آپ کا، آپ اپنے رہبر کی طرف رجوع کریں کہ وہ اس سلسلے میں آپ کی کس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی خبر آتی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بات لے کے آتا ہے تو بغیر تحقیق کے جو ہے آپ کو قدم نہیں اٹھانا، بلکہ وَاعْلَمُوا، بلکہ اس بات کو جان لیں کہ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولٌ، تمہارے درمیان تو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ موجود ہے جس کو اللہ نے انہی چیزوں کے اوپر مامور کیا ہے تاکہ وہ جب بھی اس قسم کے مسائل آئیں کہ جس سے امت دو چار ہو جائے، مشکلات سے دو چار ہو، تو ہادی کو کیوں رکھا ہے، رہبر کو کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اور امت کی اس مشکل کو حل کرے۔ لہٰذا یہ کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ رسول موجود ہیں، آپ رسول کے پاس جائیں اور ان سے یہ چاہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ رسول کو یہ پابند نہ کریں کہ وہ آپ کی رائے کے مطابق رائے دیں، اس لیے کہ اگر رسول اور ہادیان برحق آپ کی رائے کے مطابق چلنے لگے اور حکم دینے لگے تو اس میں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، سختی میں پڑ جاؤ گے۔ رہبران الہی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سختیوں سے نکال دیا جائے، تمہیں پریشانیوں سے نکالا جائے اور تمہاری مشکلوں کو حل کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے، جو ڈیسیجن لینا ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ رہبر کو کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی مشکل کو بیان کریں، معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کو رہبر کے سامنے رکھیں، وہ اس بارے میں بتائے گا کہ اب آپ کو اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو، پھر قرآن نے اگلی بات کی اور کہا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم صاحب ایمان ہو اور تم جو ہے صاحب اسلام ہو گئے ہو، تمہاری دین کے سلسلے میں بڑی خدمات ہیں اور تم ان ساری چیزوں کے بارے میں تکبر کرتے ہو یا اس طرح کی سوچ رکھتے ہو، تو پھر اس بات کو جان لو کہ یہ جو تمہارا صاحب ایمان ہونا ہے، یہ جو تمہارا صاحب اسلام ہونا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہارے اندر ایمان سے محبت کو رکھا، اس نے تمہارے اندر کفر اور نفاق سے تنفر کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں انسانوں پر بہت زیادہ اس کے احسانات ہیں، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس میں سے ایک کرم اور ایک فضل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان میں فطرت کی صورت میں ایک ہادی رکھا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، آپ کو تلاش کرنا نہیں پڑتا، آپ کو اس کے لیے جستجو کرنی نہیں پڑی،
آپ کو اس کے لیے توانائی خرچ کرنی نہیں پڑی، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی نہیں پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر، آپ کی فطرت میں اس چیز کو فیڈ کیا ہے کہ آپ نیکیوں سے محبت کریں۔ آیا یہ چیز آپ نے کہیں سیکھی ہے کہ ہر انسان عدالت پسند ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہندو ہو، وہ مسیح ہو، وہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ مسلمان ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے وہ کس جگہ پہ رہتا ہے، کس مکان میں رہتا ہے، کس زمانے میں رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس چیز کو رکھا ہے، یہ تلاش کرنا نہیں پڑا آپ کو، بلکہ یہ کہ ورنہ تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جب حق کی تلاش میں نکلتے ہیں انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ حق ہے کہاں پر۔ یہ تو پتہ ہے کہ حق پہ چلنا چاہیے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ حق کہاں پر ہے، تو اس کے لیے کتنی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کتنی تلاش کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر یہ چیز بھی آپ کے اندر نہ ہوتی کہ آپ حق سے محبت کرتے، تو پہلے تو آپ کو حق سے محبت کرنی پڑتی، اس کے لیے تلاش کرنی پڑتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی۔ لیکن اللہ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ آپ کے وجود کے اندر ہی آپ کو حق پرست بنایا، حق پسند بنایا۔ آپ برائیوں سے نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کوئی بھی غیر مؤدب انسان کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، خود غیر مؤدب انسان بھی، توجہ کریں، یعنی بے ادبی کو پسند نہیں کرتا، خود چور بھی چوری کو پسند نہیں کرتا۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اوپر اس قدر آلودگیوں کا سایہ رکھتے ہیں اور آلودگیاں ان کے اوپر اس طرح سے مسلط ہو جاتی ہیں کہ انہیں اپنے کاموں کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کام غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ یہ تشخیص ختم ہو جاتی ہے جب انسان مسلسل کوئی کام کرتا رہے، تو پھر یہ عیب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب پہلی دفعہ انسان کا قدم گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو ہاتھ لرز رہے ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ کام نہیں کرتا صحیح طور پہ، آپ کا جسم کام نہیں کرتا، قدم اٹھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جسم میں اور آپ کی روح میں جنگ ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے جو ہے آپ کا جسم جو ہے بری طرح جو ہے وہ کیا ہے، کانپ رہا ہے، آپ جھوٹ بول نہیں پا رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی آپ کا۔ توجہ کیا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اندر فطرتاً جو ہیں وہ کیا ہیں، جھوٹ پسند نہیں ہے، آپ سچ پسند ہے، آپ اپنی پسند کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ جس چیز سے تنفر اور نفرت کرتے ہیں آپ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر داخلی جنگ کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن جب یہ مسلسل ہوتا رہے، یہ مسلسل ہوتا رہے، یہ مسلسل ہوتا رہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر جو کیفیت پہلی دفعہ میں تھی وہ اب آپ کو نہیں ہوتی، جو کیفیت دوسری دفعہ میں تھی وہ پھر اب نہیں ہوتی، جو تیسری دفعہ میں تھی پھر وہ اب نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ جو ہے انسان گناہوں سے لذت لینا شروع کر دیتا ہے، لذت لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کو حق کا راستہ ملا ہے، یہ جو آپ کو اسلام کا راستہ ملا ہے، یہ جو آپ نیکیوں کی طرف آ گئے ہیں، اس میں بھی یہ فضل اللہ کا تھا، یہ نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی کہ آپ نے حق کو پا لیا، آپ نے راہ کو پا لیا۔ اگر وہ یہ چیزیں آپ کے اندر وجود میں آپ کو عطا نہ کرتا تو پھر آپ نہ حق کو پا سکتے تھے اور نہ باطل سے جدا ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر قرآن نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ اور فرمایا کہ اولئک ہم الراشدون، اللہ نے انسانوں کو فطرت عطا کی ہے، فطرت سالمہ۔ فطرت سالمہ کیا؟ جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ یہ فطرت سالمہ کیا ہے۔ فطرت سالمہ یہ ہے کہ اچھائی کو دوست رکھنا، برائی سے متنفر ہونا، نفرت کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ لوگ ہیں اولئک هم الراشدون، جن کی فطرت سالم ہے، جو اپنی فطرت پہ موجود ہے، جو اپنی فطرت کے اوپر قائم ہے، یہی لوگ وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ اگر انہوں نے اپنی فطرت کھو دی، اگر ان کی فطرت گم ہو گئی، تو یہ دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ پہلا قدم بھی ان سے گم ہو گیا ہے۔ یعنی جو ابتدائی ہدایت تھی وہ ان سے گم ہو گئی ہے۔ جو 2 اور 2 4 نہ بتا سکے، وہ 4 اور 4 بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ پہلا فارمولہ گم ہو گیا ہے آپ سے۔ جس سے پہلا فارمولہ گم ہو جائے، جس سے پہلے ابتدائی علوم گم ہو جائیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یہ سب مقدمہ ہوتے ہیں بات کے لیے۔ اگر مقدمے حذف ہو جائیں، اگر مقدموں کو ختم کر دیا جائے، مقدموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو لہٰذا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اور انسان پیش رفت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ فطرت سالمہ کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری فطرت سالمہ جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ہر چیز کی اپنی اپنی علامتیں ہیں، ہر چیز کی اپنی اپنی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ ہم ساری چیزوں کو نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی جگہ پہ پین ہو رہا ہو، درد ہو رہا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پین ہے یہ گویا الارم ہے، الارم بج رہا ہے آپ کے سسٹم میں خرابی کا۔ میں متوجہ ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ درد کا ہونا کسی بھی جگہ یہ بتا رہا ہے کہ سسٹم میں کہیں مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ فوری طور پہ جو ہے اس کا ازالہ کیجئے، اس کو چیک کرائیے کہ یہ پین کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل تلاش کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ متوجہ نہ ہوں اور مسائل کھڑے ہو جائیں۔ جیسے بالکل اسی طرح سے کہ بہت ساری فیکٹری ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں الارم بجتے ہیں۔ اگر کوئی خطرناک واقعہ وہاں پہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، آگ لگ جائے، تو فوری طور پہ جو ہے الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں الارم بجتے ہیں؟ تاکہ آپ کو متوجہ کیا جائے فوری طور پہ کہ کہیں پہ سسٹم میں مشکل پیدا ہو گئی ہے، کہیں پہ آگ لگ گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری فیکٹری ہی تباہ ہو جائے اور آپ کو خبر تک نہ ہو، نہیں تو جب پتہ چلے گا جب فیکٹری تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا الارم کا لگایا جاتا ہے، خداوند متعال نے سسٹم لگایا ہوا ہے ہمارے جسم میں بھی، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ فوری طور پہ جیسے ہی الارم بجتے ہیں آپ دیکھتے ہیں فوری طور پہ جو خادمین ہوتے ہیں وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی حل کے لیے تلاش کرتے ہیں، تاکہ فوری طور پہ آپ کوئی بٹن بند کریں، کوئی اس کے لیے حل تلاش کریں تاکہ فیکٹری کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ ہمارے یہاں بھی یہی سسٹم ہے کہ ہمارے پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ وہ درد جو ہے وہ الارم دے ہمیں، وہ ہمیں اطلاع دے کہ سسٹم کے اندر کہیں مشکل ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس کا ازالہ کریں اور اس کو حل کریں تاکہ ہمارا سسٹم جو ہے، جسم جو ہے وہ خراب ہونے نہ پائے۔ جیسے بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریاز جو ہیں آپ کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، وائرل آپ کے پیٹ میں چلا گیا ہے؟ جب تک درد نہ ہو، درد نے بتایا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، ورنہ وہ بیکٹیریا پلتے رہتے، ورنہ وہ وائرس جو تھے وہ پلتے رہتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ جو جسم میں وائرس ہوتے ہیں آپ کے، یہ کہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے بنیادی اور اساسی جو جسم کے حصے ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کے گردوں کو فیل کرتے ہیں، مثلاً آپ کے پھیپڑوں کو فیل کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے دل پہ حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کے جگر کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی جو اصلی اساس پارٹس ہیں آپ کے جسم کے اوپر، یہ وہاں پہ گھر کرتے ہیں اور ان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو جب پتہ چلتا ہے جب جگر فیل ہو جاتا، خود جگر کے فیل ہونے سے کوئی بچتا ہے آدمی، یعنی اگر یہ کان فیل ہو جائے تو ممکن ہے کہ آپ جو ہیں وہ بچ جائیں، لیکن اگر گردے فیل ہو جائیں تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جگر آپ کا فیل ہو جائے تو آپ بچیں گے، آپ کا دل فیل ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے آپ کا تو بچیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ پھیپڑے آپ کے کام کرنا چھوڑ دیں، نہیں بچتے۔ دیکھیں کتنے اہم پارٹس ہیں جن کے اوپر جو ہیں یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے جسم کے اندر یہ وارد ہو گئے؟ وہ الارم جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟
وہ درد ہے، وہ پین ہے جو آپ کو ہوتا ہے۔ تو یہ الارم ہے، ان نشانیوں سے ہم ان آلودگیوں کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرتے ہیں اور پھر چارہ جوئی کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا جسم جو ہے وہ تپنا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں فوری طور پہ یہ اطلاع ہو جاتی ہے کہ آپ کو بخار ہو گیا ہے، لہٰذا یہ کہ اس کا علاج کریں۔ بخار جو ہے آپ کے خون کو جلا دے گا، اگر خون جسم کا جل جائے تو خون ہی سے تو آپ کی زندگی ہے، اور جسم جو ہے اگر وہ اس میں خون ہی نہ بچے تو پھر آپ حرکت کو، آپ اپنی حیات کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سسٹم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ علامتیں رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، ہمیں ان علامتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں ان علامتوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، لاپرواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر سسٹم ڈیمیج ہو جائے، جسمانی طور پہ ہمارا سسٹم ڈیمیج ہو جائے تو پھر ہم اپنے روحانی سفر کو بھی جاری نہیں رکھ سکتے، اور اگر روحانی سفر ہمارا رک جائے گا تو پھر ہمارے جسمانی سفر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں جسم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہماری روح کا سفر جاری رہے، ہماری روح کو یہ جسم جو ہے وہ کہیں پہنچا سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ٹرین جا رہی ہو اور اس میں کوئی مسافر نہ ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ ٹرین کے جانے کا کیا مقصد ہے؟ ٹرین کے چلنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ایک خالی ٹرین چل رہی ہو، ایک خالی گاڑی چل رہی ہو اور اس میں کوئی سوار نہ ہو تو ٹرین بنی کیوں ہے؟ یہ وسیلے بنے کیوں ہیں؟ یہ گاڑی بنی کیوں ہے؟ یہ جہاز بنے کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے بنے کہ مسافروں کو لے کے جائیں۔ جب مسافر ہی نہیں تو پھر اس گاڑی کا کیا کریں گے؟ پھر اس ٹرین کا کیا کریں گے؟ پھر اس جہاز کا کیا کریں گے؟ تو ایسے ہی ہے، اگر ہماری روح ہی مردہ ہو جائے، ہماری روح ہی مر جائے تو پھر ہم اس جسم کا کیا کریں گے؟ اس تگڑے جسم کا کیا کریں گے؟ پھر ان موٹے موٹے بازوؤں کا کیا کریں گے؟ پھر اس پہلوانی جسم کا کیا کریں گے؟ پھر ان تیز آنکھوں کا کیا کریں گے؟ پھر اس خوبصورت جسم کا کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ جتنی بھی خوبصورت گاڑی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کھڑی ہی رہے گی اور اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ مسافر ہی چلا گیا کہ جو اس کی زینت تھا۔ تو ہمارے جسم کی زینت بھی ہماری روح ہے، اگر وہی نہ ہو تو پھر یہ جسم کچھ بھی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں اپنی روح کو بچانا ہے، جو ہدیہ الہی ہے، جو اللہ کا وہ گفٹ ہے ہمیں، کہ ہمیں اس نے ہماری روح کو ان استعداد سے، ان صلاحیتوں سے مزین فرمایا ہے کہ اس نے جب ہمیں خلق کیا، ہمیں کون؟ یعنی میری روح جب ہمیں خلق کیا تو اس نے کیا کہا؟ احسن اللہ خالقین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ واحد انسان ہی کی روح وہ ہے، واحد انسان ہی وہ ذات ہے جو مظہر صفات الہی بن سکتا ہے، جو قاب قوسین نہیں بلکہ قاب قوسین کی منزلوں سے بھی بالا تر جا سکتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے، ہم اگر کسی کو اچھا انسان سمجھتے تو ہم کہتے ہیں آپ تو فرشتہ ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں سب سے اچھی چیز جو کیا ہے؟ فرشتہ ہے۔ فرشتہ کا سردار بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں آپ جا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ فرشتہ ہم سے افضل جب ہے جب ہم آلودگیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر تو فرشتہ کیا، پھر تو حیوان بھی ہم سے افضل ہے۔ اگر فرشتہ جو ہے وہ اس وجہ سے افضل ہے کہ کیونکہ وہ آلودگیوں سے پاک ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک کریں تو جبرائیل بھی وہاں نہیں جا سکتے جہاں ہمارے قدم جا سکتے ہیں۔ توجہ کی ہے؟ ہم وہاں جا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ براق، ہم نے عرض کیا تھا، وہ براق جس پہ پیغمبر براق کے ذریعے سے گئے تھے، ہمیں بھی پیغمبر اسلام نے یہ براق نماز کی صورت میں دے دیا ہے کہ اس نماز سے وابستہ ہو جائیں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز ہی یہ وہ براق ہے
کہ جس کے ذریعے سے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ معراج پہ جا سکتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ پیغمبر رحمت کی عطا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پہ کہ ہم میں سے اس نے اپنی امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہر امت کو اللہ سے ایک ایسا براق لے کے دیا۔ ایک رہبر کے پاس نہیں ہے براق، توجہ کی آپ نے، بلکہ ہر فرد کو ایک ایسا براق لے کے دیا کہ جس پہ وہ روزانہ 5 مرتبہ سوار ہو کے معراج پہ جا سکتا ہے۔ اب یہ اس کی اپنی استعداد اور طاقت ہے کہ وہ کتنی دفعہ معراج پہ جا سکتا ہے اور جاتا ہے، اس کے یہاں کوتاہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے جسم کو، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی روح کو آلودگیوں سے بچانا ہے، اور اس کی علامتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ آلودہ ہو رہے ہیں، آپ سنگین ہو رہے ہیں، آپ اڑان نہیں کر سکتے، آپ اڑ نہیں رہے، آپ پیش رفت نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں، روح مردگی کی طرف جا رہی ہے، اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ الارم ہے آپ کے لیے۔ اب آپ متوجہ ہوں یا نہ ہوں، جیسے بالکل اسی طرح سے کہ ڈاکٹر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا، آپ کو کینسر ہو گیا تھا، آپ کو جگر ختم ہو گیا تھا، آپ کو اب پتہ چلا، آپ کو پہلے متوجہ ہونا تھا جگر جب پین ہو رہا تھا، جب جسم ضرب ہو رہا تھا۔ روح میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، لذت نہیں لیتا، روح مریض ہے، یہ روح مریض ہو گئی ہے، یہ مریض ہے روح۔ اگر یہ قرآن پڑھنے کے بعد لذت نہ لے، یہ روح مریض ہے، کیونکہ اس روح کی اصلی غذا قرآن ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب مریض ہوتا ہے آدمی تو آپ کو پانی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا آپ کو پانی اچھا؟ پانی تو آپ کی غذا ہے، ہر وقت کی ہے، آپ مانگ مانگ کے پیتے ہیں۔ آپ جس جگہ بھی جاتے ہیں سب چیزیں مانگنے سے شرماتے ہیں، پانی مانگنے سے بھی شرماتے ہیں۔ پانی مانگنے سے نہیں شرماتے، بلکہ سارے لوگ آپ کو سب سے پہلے پانی ہی لا کے دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ آپ کی کا مایہ حیات ہے، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، پانی ہر وقت آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ بیمار ہوئے تو آپ پانی نہ مانگتے ہیں، اور کوئی دے بھی دے تو آپ پی نہیں پاتے، کہتے ہیں پانی کڑوا ہے۔ کیوں یہ کڑوا لگ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ پانی کڑوا نہیں ہے، آپ مریض ہو گئے ہیں۔ جو آپ کا مایہ حیات تھا آپ کو وہ کڑوا لگ رہا ہے، آپ سے پیا نہیں جا رہا، اس لیے کہ آپ مریض ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور 2 دن کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ کو انجیکشن لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انجیکشن لگنے کی ضرورت ہے، توجہ کی، تاکہ یہ بیماری ختم ہوگی تو کڑواہٹ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان، توجہ کریں، حضرت زید شہید کو حمامت المسجد بھی کہتے تھے اور قاری قرآن بھی کہتے تھے۔ اتنا زیادہ انہیں لوگوں نے 2 ہی حالت میں دیکھا تھا، یا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے۔ قرآن کی لذت اتنی زیادہ لیتے تھے پڑھتے ہوئے کہ ایک لہجے کے لیے بھی اپنے آپ کو قرآن سے جدا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ قرآن کی لذت ہی ہے کہ یہ میں نے آپ کو حضرت زید شہید کی بات بتائی، اور اب میں ان کی بات بتاؤں جو زید شہید کے بھی سید و سردار ہیں، اس شہید کے بھی سید و شہداء ہیں۔ یعنی ہمیں بس وہیں تک لذت ہوتی ہے جب تک ہمارا جسم ہماری روح کے ساتھ ہو تو ہماری تلاوت ہوتی ہے۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ اگر سر کو تن سے جدا کر بھی دیا جائے تب بھی نوک نیزہ کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جدا نہیں ہوتا، ان کے خون میں شامل ہے، یہ ان کی رگ رگ میں شامل ہے، اسی وجہ سے انہیں قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کی ہر چیز، جس کا پورا وجود قرآن ہو گیا ہے، وہ قرآن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ قرآن سے ایک لہجے کے لیے جدا ہونا نہیں چاہتے۔ مولا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس قرآن ہو تو میں اس قرآن کے ذریعے سے دنیا کے ہر مسائل کو حل کر سکتا ہوں اور پوری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ وہ لذت لیتے تھے اس سے، کیونکہ اس کو سمجھتے تھے قرآن کو، وہ غذا، یہ غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے ہماری۔ اگر ہمیں لذت نہ آئے، اگر نماز پڑھنے سے لذت نہ آئے، اگر ہمیں نیکیوں کا کام کرنے سے لذت نہ آئے، اگر ہم ایک دفعہ صدقہ دے کے یہی سارا دن سوچتے رہیں کہ یہ پورا کیسے ہوگا،
اور کبھی جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور کبھی رکتا ہے، جب کبھی جاتا ہے کبھی رکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض ہے یہ روح، کہ جو دیتے ہوئے 10 دفعہ رکتی ہے، ہاتھ رکتا ہے اور پھر بڑھتا ہے، کبھی ہاتھ رکتا ہے کبھی بڑھتا ہے، لیکن جن کی روحیں سالم ہیں، توجہ کی آپ نے، تو پھر آپ نے دیکھا ان کے لیے قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان کا ہاتھ رکتا نہیں ہے، وہ کھلاتے رہتے ہیں، کل بھی کھلایا تھا آج بھی کھلا رہے، توجہ کی آپ نے، کل بھی کھلایا تھا آج بھی کھلایا ہے اور کھلاتے رہیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے انسان کا؟ جب اس کی روح سالم۔ ہمیں جب پتہ چلے گا کہ ہماری روح جو ہے وہ کیا ہے، بیماری کا شکار ہو گئی ہے، جب ہمیں نیکی اچھی نہ لگے، جب ہمیں اچھے کام برے لگنے لگیں، اور جب ہم اس طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اب پانی کا کڑوا ہونا ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب آپ صحت مند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن نے جو ہے وہ ہمیں یہ نسخے دیے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارنے کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر بعض آلودگی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں، معاشرے کو خراب کر دیتی ہیں، لہٰذا یہ کہ ایک فرد کا آلودہ ہونا جو ہے اس تک محدود نہیں رہتا، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے سگریٹ ہے، جیسے آپ کوئی نشہ کر رہے ہیں، صرف آپ ہی کو نقصان نہیں دیتا بلکہ یہ سگریٹ کا دھواں جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی آلودہ کرتا ہے، یہ پوری فضا کو آلودہ کرتا ہے، اور اگر اس دھوئیں سے اتنی گھٹن ہو جائے تو یہ صرف اس کے لیے نقصان نہیں، یہ سب آپ کو بھی مار سکتا ہے، یعنی پینے والا جو ہے وہ نہیں مرے گا صرف اس گھٹن سے، بلکہ جتنے افراد موجود ہیں وہ سب بھی اس گھٹن سے مر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، نہیں، آپ معاشرے کے ایک فرد ہیں اور آپ کی نیکی معاشرے پہ اثر انداز ہے، آپ کا گناہ بھی معاشرے کے اوپر اثر انداز ہے، لہٰذا یہ کہ ان مسائل پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید انشاءاللہ جو ہے آئندہ جو ہے آیات کے ذیل میں ہم نکات کو بیان کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو آیات الہیہ کو سمجھنے کی، ان کا مطالعہ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ان سب کے مرحومین پر اور جتنے بھی ہمارے مرحومین، خصوصاً ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہے اس دنیا سے گئے ہیں، ہمارے شوکت بھائی اور جو بھی مومنین اس دنیا سے گئے ہیں، بار الہ ان سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ بار الہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کو امام اصل کے جانثاروں میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔